بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی 10 ذی الحج ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی 10 ذی الحج۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی 10 ذی الحج۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحج کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ذی الحج کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ افضل ہیں یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ افضل ہیں، سوائے اس شخص کے جسے شہید کر دیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید، الحمدللہ کہو۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا۔ ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا 10 ذی الحج میں تکبیر کہتی تھیں، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھیں۔ دوستو، اگر آپ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو AW اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔